اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے چھ امید کہ تُہۍ ٲسِو ٹھیک یہ کلاس 8 مضمون اردو موضوع گوتم بدھ آج چھ ام موضوع پارٹ 3 پرن ٹاٹو بچو پارٹ 2 مز پور کہ ہسا گوتم بدھ یم سن اصل ناو سدھارت 29 ورچہ عمری مز ہسا کور تم پنہ ازدواجی زندگی نش کنارہ کش گھنک فیصلہ یعنی الگ گھنک فیصلہ تم ہسا کور پن پان پز خطر وقف سہ ہسا گو محل مز روان پن خانداری پن بچہ اور تمام دنیائی آسائشات ہسا کرن ترک سہ ہسا بنیو اخ مفلس یوگی کینس ٹائمس ہسا نیو تم کور تم علم حاصل مشہور یوگی علماء نش اور گوتم ہسا پان اخ سنیاسی بننٕچ کوشش کران تم ہسا دیت کینس ٹائمس فاقے کینٛہہ ؤری ہسا دیت تم فاقے اور کینٛہن تکلیفن ہُنٛد تہِ ہسا پیوس سامنہٕ کرُن ٲخر کار ہسا گوٚو تس یہ ادراک کہ جسمس تکلیف واتناونہٕ سۭتۍ ہسا چھِ ذہنس منٛز ابہام پٲدٕ گژھان اس لیے یُس یہ محنت تہٕ مشقت چھِ یہ نسا چھنہٕ سچٲیی ہندس قۄربتس تام واتناوان کینٛہہ چنانچہ تمو ہسا کٔرٕکھ پتہٕ کٲم تمو ہسا کوٚرُکھ باقاعدہ ہسا لٔگۍ تم کھیوٚن چیوٚن کھیٚنۍ چیٚنۍ اور فاقہ کشی کٔرٕکھ ترک خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا یعنی اکیلے میں تنہائی میں استغراق کو ٹاٹو بچو کسی خیال میں ڈوب جانا یعنی ساسا انسان سن زن موجودہ مسائلن پر ہسا لوگ سو غور و فکر کرنی آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم البحثل انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے یعنی اک دہ شامن ہسا اکس بڑس بار انجیر کلس تل بیوٹھمت انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تمن ہسا گو یہ محسوس یم زن امک پہلی ٹکڑے تم ہسا وچ اکوٹے گژھان سدھارت نے تمام رات تفکر میں گزاری سدھارت تم ہسا گزار ساری رات تفکرس مز ساری رات ہسا غور فکری مز صبح ہوئی صبح یل گو تو ان پر منکشف ہوا تمن پر ہسا گو منکشف گو ٹاٹو بچو کھل جانا ظاہر ہونا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے تم ہسا ونک کہ میں ہسا میول حل اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں اور پتہ ہسا بنیا سو بدھ جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں یعنی بدھک معنی کیا امیک معنی ہسا صاحب بصیرت یعنی سمجھدار دانا عقل مند شخص تب ان کی عمر 35 برس کی تھی مگر تم سات ام سن وٲنس 35 ورش زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزاری زندگی ہند باقی 45 وری ہسا شمالی ہندوستان کے سفرس مز گزارمت وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا پرچار کرتے تم ہسا ان لوکن ست پن خیالات ہند پرچار کران جو انہیں سننے آتے تھے یم زن امس بوزنے ایوان 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے یعنی 483 قبل مسیحات یعنی پنس مرنے کس ورس تان ہسا ساس بد چیل پن بنم ساس بد پن پیروکار بنم اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے اگرچہ ام زن افکار یعنی ام سن فکر ام سن کت تحریری صورتس مز کہین یعنی لکھائی ہندس صورتس مز لکھی کہین بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک حرف یاد رکھا یم زن ام سن چیل یم زن یم ساس بد پن پیروکار بنمت ام ہسا ام سنو چیلو اک عرف یاد تھوم یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی یم کت یم تم ہسا نسل در نسل زبانی سین بسین منتقل گژھان ٹاٹو بچو یس زن یہ گوتم ساس بد یعنی پن ساس بد چل بنمت ساس بد پن پیروکار بنمت ام کور پن زیادہ وٲنس گزار شمالی ہندوستان کے سفرس مز سا امن لوکن برکن خیال کران امن لوکن برکن پن خیالات ہند پرچار کران یم زن امس بوزنے امو ہسا گوتم بدھ سند کلام سا نرم تو شیرین یم ہسا تمام یم زن دنہک تمام انسان یعنی دنہک بے شمار انسانن پہ ہسا پن اثرات ترمت
ٹاٹھو بچو مے چھو امید تۄہہِ آسیو یہِ سبق سمجھ آمُت باقی وسلام.